وہ عورتیں جاتے جاتے مجھے 2-3 ہزار دے گئیں اور میرے پاؤں کو الگ ہاتھ لگایا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ اصل میں آپ کی مشہوری کے لیے عورتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور عورتیں ہی آپ کے پاس گاہک لے کر آئیں گی۔ نہ جانے قدرت میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی کہ ان دونوں کے کام بھی ہو گئے۔ اب تو سمجھے میری دکانداری چل کیا بھاگ پڑی۔ میں یہاں روزانہ 4 گھنٹے وقت دیتا تھا۔ پھر میں نے قبرستان کے نزدیک ایک بیٹھک کرائے پر لے لی۔ میں قبرستان والا بابا سلمان شاہ مشہور ہو گیا۔ میرے والدین سمجھتے تھے کہ میری کہیں اچھی نوکری لگ گئی ہے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ میری نوکری نہیں، لاٹری لگ گئی ہے۔ اب میں صاف ستھرا لباس پہنتا تھا اور چھوٹا موٹا عامل پیر بن گیا تھا۔ لیکن ایک بات تھی کہ میں اس پیسے سے عیاشی نہیں کر سکتا تھا۔ گھومتا پھرتا، مرضی کا لباس پہننا، جو میری خواہشات تھیں وہ سب نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی سکینڈل بن گیا تو سارا سسٹم ہی نہ ختم ہو جائے، بدنام نہ ہو جاؤں۔ اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ گھومنے کے لیے دوسرے شہروں میں چلا گیا تھا اور خوب سیر سپاٹے کرنا۔ عامل ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں کر کے دکھانا بہت اہم ہے۔ اگر آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے یا کوئی کرامت نہیں دکھا سکتے تو سمجھے کام ٹھپ ہو جائے گا، کیونکہ لوگ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتے ہیں۔ میں حافظ قرآن اور اچھا تعلیم یافتہ تھا، صحافت پڑھ رکھی تھی، تیز تراز تھا، لوگوں کو لفظوں کے جال میں الجھانا جانتا تھا، مگر کہاں تک لوگ یہاں اپنا کام ہونا مانگتے ہیں۔ ابھی تک تو میری دی ہوئی دعائیں تعویذ خوب اثر دکھا رہے تھے۔ میں سوچتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں اتنی کرنی والا کیسے بن گیا ہوں؟ کبھی سوچتا سید ہونے کی وجہ سے، پھر سوچتا ماں باپ کی دعا ہے، پھر ایک سوچ کو سوچ کر ڈر جاتا کہ کہیں اللہ میری رسی دراز تو نہیں کر رہا اور قدرت میرے ساتھ کھیل تو نہیں کھیل رہی، جیسے نمرود اور سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کا واقعہ تھا۔ نمرود ایک بلند مینار پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر پھینکتا تھا کہ اللہ سے جنگ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اس کے تیروں پر خون لگا کر واپس بھیج دو۔ جب خون آلودہ تیروں کو نمرود دیکھتا تو خوش ہوتا کہ معاذ اللہ، میں نے اللہ کو زخمی کر دیا ہے۔ یہی حال سامری کے بچڑے کا تھا کہ جب سونے چاندی کا بچڑا بن کر بولنے لگا تو لوگ خوش ہوتے۔ اس نے اس بچڑے پر بال اگا دیے۔ لوگ اور زیادہ یقین کرنا شروع ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ باقی ساری بات چلو سامری نے کی، مگر آپ نے بچڑے پر بال کیوں پیدا کیے؟ بارگاہ سے انہیں جواب آیا کہ جب ان لوگوں نے گمراہی کا رستہ چن ہی لیا تھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک طرح سے گمراہ ہوں اور ان کے لیے واپسی کا رستہ ہی نہ بچے۔ میں اب کافی مشہور ہو گیا تھا۔ میرے والدین کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو بیچارے خاموش ہو گئے اور مجھ سے خاموشی سے تعلق ختم کر لیا۔ میں جس رستے پر چل پڑا تھا وہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ اب امیر لوگ میرے سامنے آتے، کوئی کاروبار بنواتا، کوئی کسی کا کاروبار تباہ کروانا چاہتا تھا، کوئی الیکشن میں کامیاب ہونا چاہتا تھا، کوئی من پسند پوسٹنگ چاہتا تھا، کوئی کسی لڑکی کو پھنسانا چاہتا تھا، کوئی عورت کسی مرد کو پھنسانے کے لیے اس کی بیوی کو طلاق دلوانا چاہتی تھی۔ میں سب کی جھولیاں بھر رہا تھا اور اپنی جھولی نوٹوں سے بھر رہا تھا۔ میں نے ایک ڈیرا بنا لیا تھا۔ اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ میری سب دعائیں کرامتیں ختم ہو گئی۔ کوئی تعویذ اثر نہیں کر رہا تھا، سب ٹھپ ہو گیا تھا۔ 6 مہینے، سال میں میرا بھٹا بیٹھ گیا۔ میں نے جو تنتر ٹونے کیے مگر سب الٹے ہو گئے۔ ہر چال الٹی پڑ رہی تھی۔ کچھ اخباری سستے صحافی اپنی صحافت کے لیے میرے پیچھے الگ پڑ گئے۔ وہ مجھ سے اپنا حصہ مانگتے تھے، بلیک میل کرتے تھے، مگر میرے پولیٹیشین اور بیوروکریسی میں موجود دوستوں کی وجہ سے میں سب کو لتاڑ دیتا۔ مگر اب تو نہ جانے جیسے میرے سر سے ہاتھ ہی اٹھ گیا تھا۔ ایک دن میرے والد میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے، میں یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، مگر تمہارے پردادا جو کہ ایک روحانی بزرگ تھے، وہ میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ سلمان شاہ کو بولو واپس پلٹ آئے، چھوڑ دے سب، ابھی وقت ہے، توبہ کرو، واپس آ جاؤ، ورنہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ میں نے والد کی باتیں سنی اور ان کے ساتھ گھر آ گیا۔ ماں کو ملا، 2-4 دن اسی غربت بھرے ماحول میں رہا۔
لیکن میرے منہ کو خون لگ چکا تھا۔ شاید میں بھوک کاٹ لیتا، مگر وہ جو پروٹوکول تھا، لوگ مجھے سلام کرتے تھے، ہاتھ پاؤں چومتے تھے، وہ مجھے رہ رہ کر یاد آتے۔ ایک دن سوچتے سوچتے میں اس قدر ڈپریشن میں چلا گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھا، سرکاری ہسپتال کے ایک بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے ساتھ ہی بیڈ پر ایک زخمی بچے کو لٹا دیا گیا تھا۔ مرہم پٹی کر رہے تھے، کیونکہ اتنے زیادہ بیڈ نہیں تھے جتنے زیادہ مریض تھے۔ میرا بوڑھا والد میرے نزدیک بیٹھ کر تسبیح پھیر رہا تھا۔ میں دوبارہ وہیں پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں اس بچے نے انجیکشن لگنے پر الٹیاں شروع کر دیں۔ غلاظت سے میرے سارے کپڑے بھی خراب کر دیے۔ بس اب میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے بابا کو کہا کہ میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں، میں آتا ہوں۔ میرے بابا مایوسی سے مجھے کہنے لگے، سلمانے نہ کر، مت جا، وہاں شیطان ہے۔ مجھے پتا ہے تو گھبرا چکا ہے، یہ امتحان ہے بیٹا، نہ جا، وہ رستہ خطرناک اور بربادی کا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنے بابا سے کہا، اگر یہاں رہا تو ڈپریشن سے مر جاؤں گا یا خودکشی کر جاؤں گا۔ میں کچھ بڑا نہیں کروں گا، بس ایک نارمل زندگی گزاروں گا، جو کم از کم اس ماحول سے بہتر ہو۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بابا کہنے لگے، یہ تم سوچتے ہو، مگر برائی ایسی اترائی ہے کہ ایک دفعہ پاؤں پھسلا تو پھر رکنے والا نہیں۔ میں نے کہا، آپ گھر جائیں، میں آ جاؤں گا۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا اگلا حصہ بقیہ آنے والی ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔